سائبر سائیکالوجی، کیا تعلق ہے سائبر سپیس کا اور انسانی کردار کا؟ دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے اس تیزی سے انسان کے کردار میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج کی دنیا ہمارے سامنے ایک ایسی دنیا ہے جس میں انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بہت امپورٹنس اختیار کر چکی ہے۔ آج کا انسان ایک ایسی دنیا میں زندگی گزارتا ہے جب اس کے ہر طرف گیجٹس ہیں، وہ ان کو استعمال کرتا ہے، ان سے بینیفٹ لیتا ہے، لیکن کیا وہ صرف انہیں استعمال کر رہا ہے؟ نہیں، وہ گیجٹ بھی انسان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو ہمارے آج کے ویلاگ کا جو ٹاپک ہے وہ سائبر سائیکالوجی، اور یہ بات کہ سائبر سپیس کیسے ہمیں کنزیوم کر رہی ہے اور کیسے ہم اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں، ان دونوں پہلوؤں پہ بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو میرے ویڈیوز ملتے ہیں۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے سائبر سائیکالوجی کی۔ پہلے ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ ہے کیا۔ سائبر سائیکالوجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سائیکالوجی کے ایریا میں ایک امرجنگ فیلڈ ہے، اور اس فیلڈ کا فوکس یہ ہے کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس طرح جڑی ہوئی ہے یا تعلق رکھتی ہے ہیومن بیہیویئر کے ساتھ۔ یہاں انڈیویجول کا بیہیویئر بھی ہے اور جو سوسائٹل بیہیویئر ہے وہ بھی، دونوں سطحوں پہ ہم کہتے ہیں۔ اچھا، جب ہم سائبر سپیس کی بات کرتے ہیں تو اس کو وضاحت کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سپیس جو پیدا ہوئی ہے ان تمام ڈیوائسز کی وجہ سے جن کا تعلق انٹرنیٹ کے ساتھ ہے، کمپیوٹر کے ساتھ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ ہے، اور یہ وہ سپیس ہے جس میں سے اب ہر پڑھا لکھا، بلکہ وہ بھی جو ذرا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے اوپر اپنے دن کا ایک معقول وقت گزارتے ہیں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کے لیے کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کے بہت سے کام کر دیتی ہے، آپ کے لیے بہت سی سہولتیں پرووائڈ کرتی ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ کچھ چیزیں پاپولر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اتنی نئی نہیں ہوتی جتنی بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مثلا جب پہلا کیلکولیٹر بنا جو سادہ جمع تفریق کرتا تھا تو وہ بھی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تھا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے ہر دوسرے تیسرے گھر میں وہ اکوپمنٹ موجود ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر رہے ہیں؟ اس کی بہت بڑی مثال جو اب ہمارے گھروں میں بہت پاپولر ہو رہی ہے وہ ہے جسے ہم آٹومیٹک واشنگ مشین کہتے ہیں۔ جی، آپ ایک بار اسے انسٹرکشن دیتے ہیں کہ اتنے منٹ دھلائی کرنی ہے، کتنا پانی لینا ہے، کتنا سرف ڈالنا ہے، کتنی دفعہ کھنگالنا ہے، اور کتنی دفعہ کے بعد اسے ڈرائی کرنا ہے۔ یہ سارے کام وہ خود کر کے دھلے ہوئے کپڑے، سوکھے ہوئے کپڑے آپ کے حوالے کر، یہ بھی ہے۔ لیکن یہ ذرا نچلے لیولز کے کام، اب اس سے بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ آپ دنیا جہان کے موضوعات پر کسی بھی اے آئی جو ہے پروگرام، اس کو سوال کر کے دیکھیں، وہ آپ کو زبردست جواب دے گا۔ اب سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی لاہور شہر کہاں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں اس سبجیکٹ کی بنیادی باتیں کیا ہے۔ آپ جتنا اچھا سوال بنائیں گے، اسٹیٹمنٹ بنائیں گے، اتنا ہی اچھا آپ کو جواب آئے گا، مکمل جواب آئے گا۔ تو اے آئی ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، لیکن کیا یہ بات صرف فیسیلیٹیشن کی حد تک ہے؟ تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں کنزیوم بھی کرنا ہے۔ کیسے؟ وہ لوگ جنہوں نے پہاڑے ٹیبلز سیکھے، پڑھے، ان کے لیے مینٹل میتھ مشکل نہیں ہے، لیکن وہ بچے جنہوں نے آغاز ہی کیلکولیٹر سے کیا وہ مینٹل میتھ نہیں کرتے۔ یعنی ہماری
مینٹل میتھ کی ابیلٹی جو تھی اس کو آرٹیفیشیل میتھڈ نے کنزیوم کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ہم اے آئی یوز کر رہے ہیں، اے آئی بیسڈ جو پروگرامز ہیں یوز کر رہے ہیں، ایپس یوز کر رہے ہیں، یہ بھی کہیں آنے والے دنوں میں ہمارے انالیسس کرنے کی، سینتھسس کرنے کی، خود بہت سا مٹیریل پڑھ کے اس میں سے ایک جواب ایکسٹریکٹ کرنے کی ابیلٹی کو ریڈیوس تو نہیں کر دے گا؟ ڈیفینیٹلی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، انسان اپنی جن ابیلٹیز کو استعمال کرتا ہے وہ بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، فلورش ہوتی ہیں، اور جن ابیلٹیز کو وہ نہیں استعمال کرتا وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جو لوگ جسمانی کام کرتے ہیں ان کا جسم بڑا طاقتور ہوتا ہے، اور جو لوگ ذہنی کام کرتے ہیں وہ مینٹلی بڑے کوئک ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے ذہن سے کام لینا بند کر دیں گے، لوگوں کی اکثریت بند کر دیں گے، تو پھر ان کی ذہنی صلاحیتیں جو ہے وہ بھی رفتہ رفتہ کمزور ہونے لگیں۔ تو وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل ان دس کہ ہم نے اے آئی کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ دنیا کے بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے شاید ایک فلم دیکھی ہو، ٹرمینیٹر، اس کا جو ڈائریکٹر ہے اس نے 1984 میں یہ ہمیں بتایا تھا کہ مشینیں اگر طاقتور ہو گئی، ذہین ہو گئی، اپنے فیصلے خود کرنے لگی تو انسانی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ اس نے پھر اب یاد دلایا ہے کہ میں نے 34 ایئرز بیک یہ بات کی تھی۔ وہ تو خیر فلم کا ڈائریکٹر تھا۔ ہمارے عہد کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، یہ چند بڑے سائنٹسٹوں میں سے ایک، اسٹیفن ہاکنگ، جو تھیوریٹیکل فزکس کا آدمی تھا، اس نے بلیک ہولز سے ایک ایسی چیز ڈسکور کی جو اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے۔ اس نے کہا بلیک ہول سب کچھ انگلف نہیں کرتے، کچھ اومٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کا نام ہی اس کے نام پر پڑ گیا، ہاکنگ اومیشن۔ اس نے بھی اپنے لاسٹ ایئرز میں اس خطرے کی نشاندہی کی تھی کہ اگر انسان نے اس سمت سفر جاری رکھا تو یہ انسانی وجود کو ملیا میٹ بھی کر سکتا ہے۔ جی آج لیکن اپنی اس ویلاگ میں جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اے آئی کی نہیں ہے۔ اے آئی تک تو ہم آ گئے، اے آئی تو ہماری زندگی میں شامل ہو گئی، لیکن کیا یہ اختتام ہے؟ نہیں۔ سائنٹسٹ اب اس سے آگے سوچ رہے ہیں۔ جتنا کمپیوٹر یا کمپیوٹر بیسڈ پروگرامز ہم یوز کرتے ہیں وہ بائنری پرنسپل پر چلتا ہے، 0 1، اور یہ بہت لمیٹڈ ہے۔ ہیومن برین کی ابیلٹی اس سے بہت زیادہ ہے۔ اب بات ہو رہی ہے سنتھیٹک انٹیلیجنس کی، وہ انٹیلیجنس جو اسی طرح ایکٹ کرے گی جیسے ہیومن برین ایکٹ کرتا ہے، اور ہیومن برین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ مور اور لیس 8 بلین نیورونز کا کمبینیشن، اور 8 بلین نیورونز آپس میں مل کر جو کنیکشنز کریٹ کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہے۔ تو جب آپ سائنٹسٹ سنتھیٹک لرننگ، سنتھیٹک انٹیلیجنس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے مقابلے میں ایسی نظر آئے گی جیسے بچے کے مقابلے میں کوئی بڑا جوان طاقتور آدمی۔ دوسری طرف کوانٹم فزکس کے زیر اثر اب کوانٹم کانشسنس کی بات ہوگی۔ یہ بات کہ دنیا میں چیزیں الگ نہیں ہیں، نان لیونگ اور لیونگ میٹر آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک پارٹیکل جو آپ کے قریب ہے وہ یہاں سے کئی ہزار میل کے فاصلے پر، بلکہ ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر جو موجود یونیورس ہے اس کا بھی حصہ ہے، اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور اس پر افیکٹ کرتا ہے۔ یہ کوانٹم کانشسنس ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہیومن برین اور اس کے نیورونز صرف چیزوں کو سٹور نہیں کر رہے، یہ کاسمک انٹیناز ہیں جو پوری دنیا کائنات سے پیغامات کو وصول کر رہے ہیں۔ اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کائنات ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھیے کہ انسانی زندگی اپنے اندر کتنی پاسبلٹیز کو لیے ہوئے ہے۔ انسان نے کچھ پاسبلٹیز ایکسپلور کر رہی ہیں، کچھ آنے والے دنوں میں ایکسپلور کرے گا۔ یاد رکھیے انسان کا یہ سفر رکے گا نہیں، یہ انسانی نیچر ہے
کہ وہ جس راستے پہ چل پڑتا ہے وہ اس راستے کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے، چاہے یہ محبت کا معاملہ ہو، چاہے یہ نفرت کا معاملہ ہو، اور چاہے یہ تحقیق کا، ریسرچ کا معاملہ ہو۔ تو انسان اپنے سفر کو جاری رکھے، یہ سفر اسے کہاں لے کے جاتا ہے اس سوال پہ وہ زیادہ غور نہیں کر رہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اس سفر کی انتہا دیکھنا چاہے گا، اور ہم نہیں جانتے ہم میں سے کون لوگ ہوں گے جو اس سفر کے انتہا پر وہ سب کچھ دیکھیں گے جو آج انسان کے خوابوں کا حصہ ہے۔